ہمارے یہاں پر یہ روایتیں کئی جگہ ہیں. سب سے بڑی بات، اب بہت بیچ میں بھی گفتگو چل رہی تھی، جناب مالک اشتر اس قابل ہوتے تو ان سے محدثین روایت لیتے ہیں. میں نے کہا قبلہ آپ نے اگر حدیث نہیں پڑھی تو میرا قصور نہیں ہے. ایک بڑا اعتراض ہے ان ناسبیوں کا نا، یہ کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے حضرت مالک اشتر کو مختلف روایات میں مذمت کی ہے. حضرت عائشہ نے بد دعا بھی دی، تو ان کے موافقت میں بھی یہ روایتیں ہیں. یہ ناسبی ایک طرفہ نیریٹو بیان کر کے امت کو گمراہ کیوں کرتے ہیں اور دوسری روایتیں چھوڑ دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ہے حضرت مالک اشتر کی شان اقدس میں کہ فیوچر میں کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوگا یا اللہ کا کوئی مومن بندہ پیدا ہوگا؟ ایسی کوئی حدیث؟ جب وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں تو وہاں صرف اتنا لفظ ہے ردونی ردونی، وہاں پر وہ اضافہ ہی نہیں ہے جو اس کے بعد یہ ہمارے شرارتی اور شریر لوگ جو ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ بعض روایتوں میں آیا جن کو شرارتی لوگوں نے اٹھا کر حضرت مالک اشتر کے لیے سیدہ پاک کے حوالے سے سب کر دیا. اچھا، انہوں نے ظاہر سی بات ہے قتل عثمان کو اہل بیت علیہ السلام اور ان کے مکتب کی جو روایات ہے اس سے انہوں نے پیش کیا، اور بھی قاتلین کتب اہل سنت میں موجود ہے. جی کتب اہل سنت میں ہی موجود ہے. جی تاریخی طور پر. جی. اچھا، یہاں پر نا میں ایک نئے رخ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے کچھ اسکرین شاٹس لیے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر ذرا بات ہو. وہ بات یہ ہے کہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے 40,559، اور اس کی جو ثنا سنابلی نے اس کی تحقیق کی ہے اس نے کہا یہ اسناد حسن ہے. اب اس میں جو روایت ہے وہ روایت کچھ اس طرح کہہ رہی ہے کہ مالک اشتر پر جو ہے وہ قتل میں ملوث تھا. وہ روایت اس طرح ہے، پھر عتاب تغلبی آیا، تلوار اس کی گردن پر لہرا رہی تھی، اس نے کہا یہ تمہارے امیر المؤمنین ہیں. ان کے چچا زاد نے بصرہ پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ فلاں دن شام جا رہے ہیں. اشتر نے کہا اے اور کیا تم نے خود سنا؟ اس نے کہا ہاں واللہ اے اشتر میں نے ان دونوں کانوں سے سنا ہے. اشتر مسکرایا، مسکراہٹ میں کڑواہٹ تھی، اور کہا تو پھر ہم نہیں جانتے کہ ہم نے مدینہ میں بوڑھے عثمان کو کیوں قتل کیا. اب یہ روایت آپ کو پتہ ہے ناسبی لاتے ہیں، جی کہتے ہیں بھائی یہ تو ڈائریکٹ خود کہہ رہے ہیں میں نے قتل کیا ہے. جی ہم نے کیوں مارا؟ پھر کیا جواب ہے اس کا؟ جواب تو بہت سارے ہیں، لیکن میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت جی بالکل ٹکرا گئی نا، وہ کہیں گے ٹکرا. بہت ساری چیزیں اب ٹکرانا ہے نا، تو ابھی آپ ذرا دیکھیں میں ٹکرواتا ہوں کہ یہ لوگ کہاں کہاں جا کر کے پھنستے ہیں، ان کو خود اندازہ نہیں ہے. وہ جو روایتیں پڑھتے ہیں نا، انہی کے آگے انہی کے پیچھے اسی کتاب میں اس کا رد موجود ہوتا ہے ان کے مضمون کا. لیکن میں نے کہا چیری پکنگ کرنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے نا وہ نہیں تھمنے والا، چونکہ ہم نے فتنے کی آگ کو بھڑکانا ہے، فساد بھڑکانا ہے، مسلکی ایک اختلافات کی جو ہوا دینی ہے. مالک اشتر آج سے پہلے اس طرح کبھی ڈسکس نہیں ہوئے جس طرح آج ہو رہے ہیں. یہ پروپیگنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے، اور عوام الناس جو ہے نا وہ اس کے اندر چلتی چلی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. وہ مصنف کی حوالہ تو میں نے پہلے دے دیا، میں اس طرف نہیں جاتا، اور قاتل ہونے کے حوالے سے بھی میں نے بات کر لی. بڑا مشہور ایک پوسٹ چل رہی ہوتی ہے، اس میں یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مالک اشتر کے حوالے سے پوچھا گیا امام احمد بن حنبل سے کہ یروا عنہ الحدیث، کیا آپ سے کوئی حدیث موجود ہے یا اس سے کہ آپ سے کوئی روایت کی جا سکتی ہے یا نہیں لی جا سکتی. اب احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے جو اہل بیت کا محب بھی ہے اور بہت ساری چیزیں. آپ نے فرمایا لا، نہیں، ہرگز نہیں. نہ تو ان سے کوئی روایت موجود ہے ایک مفہوم، نہ ان سے روایت لی جا سکتی ہے دوسرے مفہوم پر، یعنی میں معروف مجہول دونوں ترجمے کو ہٹا کر بات کر رہا ہوں. اب اس کے اندر خود کانٹرڈکشن ہے. اب یہ بھی پوسٹ بنی ہوئی ہے، وائرل ہو رہی ہے، گروپوں میں تذکرے چل رہے ہیں، ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جب امام احمد بن حنبل جیسے بندے نے مالک اشتر کو جو رد کر دیا، اس کی کوئی روایت ہی نہیں ہے، کتب حدیث میں محدثین نے اس سے کچھ روایت ہی نہیں لیا، آپ اس کو کیسے ثقہ اور فلاں فلاں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی میں اس کی سند پر بحث نہیں کرتا کہ مہنا بن یحییٰ جو آپ کا شاگرد ہے وہ اس کا کردار کیا تھا، معاملات کیا تھے، وہ اپنی جگہ تھوڑی دیر رکھتا ہوں. اب اسی میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اسی احمد بن حنبل کے جملے کی وضاحت کرتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کے جو دور کے ناسبی ہیں انہوں نے اٹھا کر کہہ دیا جناب وہ کسی قابل ہی نہیں تھے، ان سے روایت لی نہیں جا سکتی یا ان سے کوئی روایت ہی نہیں ہے. عسقلانی نے فرمایا وَلَمْ يُرِدْ أَحْمَدْ بِذَاكَ تَضِيفَهُ، اس سے امام احمد بن حنبل نے مالک اشتر کو ضعیف نہیں کہا، یعنی یہ سٹیٹمنٹ ان کو ضعیف کرنے کے لیے نہیں ہے. انما نفى ان تكون له روایہ، بس انہوں نے اتنی نفی کی ہے کہ ان سے کوئی روایت نہیں ہے. تو کسی آدمی سے روایت کا نہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اس کا ضعیف ہونا یہ ایک الگ بات ہے. یہ سٹیٹمنٹ اب صرف یہاں کر دی. میں اس سے آگے ورژن کی طرف جا رہا ہوں کہ اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں نہ اس سے روایت ہے ایک مضمون کے مطابق، نہ روایت لی جا سکتی ہے دوسرے مضمون کے مطابق. مفہوم دونوں میں نے رکھ دیے. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے خود ان سے روایت لی ہے کہ نہیں لی. ہاں یہی تو مزے کی بات یہ دیکھیں میرے سامنے مسند احمد بن حنبل ہے. اب اس کے اندر میں ڈیٹیل میں روایت نہیں پڑھ رہا. یحدث عن عبد الرحمن ابن یزید عن الاشتر
قال کان بین عمار و بین خالد بن ولید کلام، اور پوری روایت آگے کی ہے. یہ مسند احمد ہے، اس کی جلد 28 ہے، صفحہ 24 ہے، رقم ہے 16821. یہ طبعۃ الرسالہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے. اور اس کا جو محقق ہے اس کتاب کا، مسند احمد کے اس طبع کا، وہ کہتا ہے حدیث صحیح رجالہ ثقات. یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اس کے راوی بھی ثقہ ہے. احمد بن حنبل ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت نہیں ہے یا روایت لی نہیں جا سکتی، دونوں باتیں اپنی جگہ رکھ دیں، اور خود مسند کے اندر روایت لے رہے ہیں. اچھا، اسے صرف ایک روایت نہیں لی، آگے جا کر کے انہوں نے جلد 35 صفحہ 300 رقم 21373 پر دوبارہ روایت لی ہے، اور اس کی سند بھی دیکھ لیں. عن ابراہیم بن اشتر، آپ کے بیٹے جو ابراہیم ہے، عن ابی ہی، یہ مالک اشتر، عن ام ذر قالت لما حضرت ابا ذر الوفات، وہ پوری روایت آگے لی ہے. پھر شعیب الارناؤوط نے اس کی سند کو بھی کہا اسنادہ حسن، اس کی سند ٹھیک ہے. اب آپ لگائیں کہ وہ ٹوٹا پھوٹا قول جو آپ نے نکال لیا کتاب السنہ سے اور ادھر ادھر سے علل کے اندر سے لے کر آئے ہیں، خود امام احمد بن حنبل اپنے اسٹیٹمنٹ کے خلاف ان کی روایتیں لے رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے علاوہ آپ نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ فضائل الصحابہ جو آپ کی مشہور کتاب ہے احمد بن حنبل کی، اس کے اندر بھی رقم 1604 پر آپ نے دوبارہ مالک اشتر سے روایت لی ہوئی ہے. یعنی آپ اس طرح دیکھیں جو اور بھی کئی چیزیں موجود ہیں ہمارے یہاں پر، یہ روایتیں کئی جگہ ہیں. سب سے بڑی بات، اب بہت بیچ میں بھی گفتگو چل رہی تھی، جناب مالک اشتر اس قابل ہوتے تو ان سے محدثین روایت لیتے ہیں. میں نے کہا قبلہ آپ نے اگر حدیث نہیں پڑھی تو میرا قصور نہیں ہے. اب آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کی کتاب ہے سنن نسائی، سیاستہ کی مشہور کتاب ہے، اس کی ہے کتاب القسامہ والقبض، یہ جو آپ کے دیت اور اس طرح کے معاملات سے متعلق ہے، اس کے اندر رقم ہے 4746. اور اس کے علاوہ امام نسائی کی دوسری کتاب ہے سنن کبریٰ، اس میں بھی آپ نے دو جگہ پر 6922 اور 8628 پر انہی مالک اشتر سے روایت لی ہوئی ہے. اور اس روایت کا صرف آغاز پڑھ دیتا ہوں. عن قتادہ عن ابی حسان الاعرج عن الاشتر انہ قال علی علی. آپ کی سیاستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو ہوتا کیا ہے، یہ کانٹرڈکشن اس لیے پیدا کیا گیا، عوام کو ان باریکیوں کی سمجھ نہیں ہے. عوام کے سامنے ایک جملہ رکھ دو، احمد بن حنبل نے کہا ان سے روایت نہیں لینی، یا ان سے روایت ہے ہی نہیں کوئی بھی. اب جناب احمد بن حنبل کے نیچے تعریف لگا دی اور وہ تعریف کے قابل ہیں، لیکن اس مضمون سے، یعنی کلمۃ حق ارید بہا باطل، کی کلمہ تو ٹھیک تھا لیکن آپ نے اپنی مراد وہ نکال لی اور احمد بن حنبل کے نام سے چسپاں کر دیا ہے. اب اس طرح کی ایک آگے بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا اگر وقت ہو تو میں پیش کرتا ہوں. اچھا، مجھے ایک بڑا اعتراض ہے ان ناسمیوں کا نا، یہ کہتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے حضرت مالک اشتر کو مختلف روایات میں مذمت کی ہے. حضرت عائشہ نے بددعا بھی دی، ایک روایت یہ بھی کوٹ کرتے ہیں. پھر یہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے اشتر. جیسے نا جو امہات المومنین ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں، نے کہا میرا بیٹا نہیں ہے. پھر ایک خطرناک لفظ کہنا میں پوڈ کاسٹ میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ ریحان طارق صاحب تو اندر ہو گئے ہیں، یا تو سوال کرنے والا بھی اندر ہو رہا ہے. اب تو پہلے تو جواب دینے والے اندر ہوتے تھے، اب تو سوال دینے والا بھی اندر ہو رہا ہے. NCC پکڑ کے لے جا رہی ہے. بڑا خطرناک جملہ کہا تھا. آپ وہ روایت سمجھتے ہیں، اس روایت سے بھی یہ کہتے ہیں ثابت کرتے ہیں کہ مالک اشتر کا کردار صحیح نہیں تھا. کیوں ہے یہ؟ کیا اس روایت کی حقیقت؟ دیکھیں، میں نے ایک روایت ابھی پڑھی، آغاز سے اجازت لے کر بات کر رہا ہوں اس پر، کہ وہی مصنف ابن ابی شیبہ، اور بہت ساری روایتیں میں اس میں نہیں جا رہا. اسی کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہیں. آپ مالک اشتر کو امہات المومنین کا گستاخ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور مالک اشتر کا کردار اس صحیح روایت کے اندر کیا کہہ رہا ہے کہ ام حبیبہ والی بات تو میں نے پہلے بتائی ہے، یہ اس کے ایک حصے کے اندر. اسی کے نچلے حصے کے اندر آتے ہیں نا، تو وہ ابن زبیر سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی جنگ صفین کے اندر، جنگ جمل کے اندر، تو آپ کے انہوں نے وار کیا تھا اور سر پہ بہت گہرا زخم بھی عبداللہ بن زبیر کے آ گیا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ ایک طویل قصہ ہے تاریخ کی باتوں کا. اب وہ ہوا کیوں تھا؟ یہ مالک اشتر امہات المومنین کا دفاع کرنے والے تھے. اب حضرت عائشہ ہی کی وجہ سے تو عبداللہ بن زبیر کو مارا تھا انہوں نے وہاں پر، اور وہ کیا ہے اسی روایت کے اندر موجود ہے، لِأَنَّهُ اسْتَخَفَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَخْرَجَهَا. میں نے کیوں ان کو مارا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو ان کا ایک موقف تھا اس کے اندر انہوں نے کچھ کمی کی تھی، لہذا مجھے اس پر غصہ آیا ہوا تھا. اور وہ بھی اگلی دوسری روایتوں کے اندر موجود ہے. وہ کیا کمی کی ہوئی تھی؟ وہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری جلد 13 صفحہ 61 پر لکھا ہے، کان الزبیر هو الذی حرک عائشہ علی الخروج، کہ یہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہی تھے جنہوں نے یہ تحریک جو ہے وہ چلائی تھی اور سیدہ عائشہ کو یہ جنگ جمل کی طرف لے کر کے آئے تھے. تو حضرت مالک اشتر پر امہات المومنین کے حوالے سے یہ الزام لگانا یہ انتہائی بدترین الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت ثابت نہیں ہے. اور جہاں وہ آپ بددعا والی بات کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے وہ بددعا دی تھی وہ روایت کے اندر، میں کہتا ہوں اس روایت کو پورا ماننا ہے نا تو پھر ٹھیک ہے. اسی روایت کی رد آپ کا اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں پہلے کیا ہے، وہ کہتی ہیں اقاد اللہ ابن ابی بکر بھی
وہی اس کے پہلے حصے میں. مالک اشتر تو آخر میں آتے ہیں آخر میں جناب. تو پہلے محمد بن ابی بکر کو لے لیا آپ نے اس روایت میں. یہ ہماری سیاستہ کی مین اسٹریم کی کتابوں میں روایت نہیں ہے, بہت نچلے درجے کی کتاب ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ درجے کی تو نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ قبول نہیں کریں گے اپنے اصولوں کی بنیاد پر. تفسیر فخر الرازی میں ادھر ادھر تفسیر وہ بہت ساری کتابوں میں. ہم کتب حدیث کی بات کریں کہ محدثین کی جو ہماری کتب ہیں, بات تاریخ میں اور یہ تفاسیر کے اندر تو بہت ساری چیزیں چلتی ہیں. تو اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات آپ نے مالک اشتر کے لیے قبول کرنی ہے تو پھر محمد بن ابی بکر کے لیے وہ بدعا بھی قبول کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ دعا تو تینوں کی دی ہے نا, بیچ والے کو بھی دی ہے, پہلے محمد بن ابی بکر کو دی, اس کے بعد بیچ والے کو دی, آخر میں مالک اشتر کو دی, تین کو بدعا دی ہے. آپ نے ایک کو پکڑ لی. اب صحیح مسلم کی روایت موجود ہے. اب وہ صحیح مسلم کی روایت کیا ہے کہ اس کے اندر جب محمد بن ابی بکر کا مصر میں قتل ہوتا ہے, شہید کر دیے جاتے ہیں, اور وہ آپ تک خبر پہنچتی ہے, تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو وہاں پر غمگین ہوتی ہیں ان کے قتل پر, جو خود بدعائیں دے رہی تھی ان کو قتل کے اوپر, ان کو قاتلین عثمان بقول آپ کے مان رہی تھیں. اب ان کا قتل ہو گیا تو وہ تو قصاص کا موقف لے کر سیدہ پاک وہاں گئی تھیں, تو ان کو تو اس بارے میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ چلے دیر سے ہی صحیح, لیکن اب جو ہے نا وہ معاملہ ہو گیا اور ایک قاتل جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ گیا. آپ نے تو مالک بن حدیج کے خلاف وہ موقف رکھا ہوا ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور پھر راوی جو آیا تھا وہاں سے اس نے بات بتائی, آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ کیسا کرتا ہے, وہ تفصیلی بات آپ نے اس نے راوی نے بیان کی. انہوں نے فرمایا اگرچہ اس نے میرے بھائی کے ساتھ جو معاملہ کیا سو کیا, لیکن میں حق بیان کرنے کو اس وجہ سے ترک نہیں کر سکتی. پھر حاکم کے حوالے سے انہوں نے وہ روایت بیان کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مالک اشتر نکال لیا, محمد بن ابی بکر کو وہاں سے کیوں مطلب شامل نہیں کیا جا رہا, اور اگر کرتے ہیں تو اس کے رد میں صحیح مسلم کی روایت اور حضرت عائشہ صدیقہ کا قتل ابی بکر پر ناراض ہونا, غمزدہ ہونا, غمگین ہونا, یہ تو ڈھکا چھپا ہے ہی نہیں, یہ تو مشہور ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ نے آپ کو کوئی بددعا نہیں دی, یہ بھی لوگوں نے اپنے طور پر گھڑ لیا ہے. سیدہ نے مجموعی طور پر قاتلین عثمان پر لعنت کی, ان کو بددعا دی جیسے مولا کائنات نے بھی بددعا دی اور لعنت کی ہے. تو یہ بالکل ثابت ہے. بالکل صحیح. اچھا, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, میں لاسٹ ٹرن آپ کی طرف جا رہا ہوں. علامہ صاحب, آپ نے ان کے دلائل سنے سارے, اور ان کا موقف بڑا ٹھوس ہے. یہ مالک اشتر کو اللہ کا ولی, مولا علی کا سپاہی, کمانڈر اور بڑی جامع شخصیت مانتے ہیں, قداور شخصیت مانتے ہیں. یہ آپ کے سامنے انہوں نے دلائل دیے. انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, میں چاہتا ہوں اسی کی آپ تشریح فرما دیں. انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو روایتیں ان کے خلاف آئی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے موافقت میں بھی یہ روایتیں ہیں. یہ ناسبی ایک طرفہ نیریٹو بیان کر کے امت کو گمراہ کیوں کرتے ہیں اور دوسری روایتیں چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیے, روایات کا جو اسلوب ہے نا, بہت دفعہ قرآن کے اسلوب کی طرح ہوتا ہے. جی, کچھ آیات محکم ہوتی ہیں, کچھ آیات متشابہ ہوتی ہیں. متشابہ آیات سے زیادہ تر وہی لوگ استفادہ کرتے ہیں جن کے خود قلوب ٹیڑھے ہیں, مرض ہیں, اور لوگوں کو متشابہات میں اور فتنوں میں پھنسانا چاہتے ہیں. پھر وہ ایسی ہی آیتوں سے سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بے عینی روایات کا بھی وہی سلسلہ ہے. اس میں محکم روایات بھی ہیں, متشابہ روایات بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو متشابہ روایتوں کے ذریعے سے, یا کبھی غم اور غصے اور غبار میں کسی نے کہہ دیا, بی بی عائشہ نے کبھی جناب عثمان کے خلاف کچھ کہہ دیا, معاویہ کے خلاف کچھ کہہ دیا, غم میں غصے میں, جیسے ابھی بتا رہے تھے برادر عزیز محمد ابن ابی بکر کے متعلق کہہ دیا, اور بہت ہی برے طریقے سے ان کو. یاد دیکھیں عبید اللہ ابن عباس کے بچوں کو, 2 بچوں کو مار کر, ان کے گوشت کے چیتھڑے بنا کر, لوتھڑے بنا کر ان کی ماں پر بکھیرے گئے. اگر وہ ماں کچھ کہتی ہے تو یہ تو تاریخ میں موجود ہے. اب اس کو یہ آپ محدثین کی طرف لے جائیں یا تاریخ کی طرف لے جائیں, بہرحال درجہ اول کی کتابوں میں موجود ہے. تو ہمارا جو اصولی موقف ہے وہ تو اہل البیت ہے. اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے الحمدللہ ہمارا موقف اور ہمارا بیان اور ہمارا خط بہت ہی واضح ہے. ہم جس سے برات کرتے ہیں وہ بھی بہت واضح ہے, جس سے ولایت کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی بہت واضح ہیں. ہم تو انہی کو اپنا مانتے ہیں جو اہل البیت کو مانتے ہیں. اچھا, یہاں ایک آخری بات کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث ہے حضرت مالک اشتر کی شان اقدس میں کہ فیوچر میں کوئی اللہ کا ولی پیدا ہوگا یا اللہ کا کوئی مومن بندہ پیدا ہوگا, ایسی کوئی حدیث؟ یہ چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا, مگر وہ میرے نظر میں اس درجے پر نہیں, گرچہ مولا کائنات کا خود کہنا اور ان کی فضیلت اور وہ تمام معاملات سامنے آئے, اور اس درجے تک کہ زمانے رسول کو پایا ہے, مگر خود رسول خدا کا دیدار انہوں نے نہیں کیا. کیونکہ صحیح بخاری والے نے تو لکھا ہے نا ابتدا میں کہ جو زمانے رسول کو پائے بھی دیکھے بھی, اور پھر آگے امام احمد اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہیں کہ حقیقی صحابی وہ ہے جو اطاعت بھی کرے. ٹھیک ہے, تو پھر آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہماری نظر میں کیا ہے کہ ہم کس کے متعلق فیصلہ کن بات کریں یا کس کے متعلق فیصلہ کن بات نہیں کریں. یہ جو برادران کہتے ہیں نا کہ جب قیامت ہوگی فیصلہ ہوگا, نہیں, ہم اس بات کے قائل نہیں. ہم کہتے ہیں دنیا میں یہ دیکھو کہ کس حالت میں مرا,
اس کی حالت کیا تھی. اگر مالک اشتر مولا کائنات کے اصحاب میں اور ان کے چاہنے والوں میں، ان کے وفاداروں میں ہو کر مرائے تو یقیناً اس کی عاقبت بالخیر ہے. اور اگر وہ ایسے لوگوں میں ہو کر یا کوئی اور ایسے لوگوں میں ہو کر مرائے جو اب دیکھیں نا جیسے ہمارے یاسر کو مارنے والا جو ہے وہ بھی صحابی رسول کہلاتا ہے جی، اس کی بھی بات کہتے ہیں. ہمارے یاسر بھی رضی اللہ ہو جاتے ہیں، وہ بھی رضی اللہ ہو جاتے ہیں. یہ معاملے ہمارے اس میں سمجھ میں نہیں آتے. ہم تو بس رضی اللہ الگ ہیں، قاتلین الگ ہیں اور مقتولین الگ ہیں. یہ سلسلہ ہے. تو یہ گفتگو ہے یہاں پر. تو حضرت مالک اشتر کا مقام رفع و اعلیٰ ہے. انہوں نے یوں بھی حق ادا کیا کہ جو بھی خلافت راشدہ کو مانتا ہے انہیں چاہیے کہ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام تک جو ان کی 6 ماہ کی خلافت ہے، جو ان کے ساتھ ہیں انہیں حق پر سمجھیں. اور جیسے کہ ان کے علماء جمہور کی رائے بھی یہی ہے کہ خلفائے راشدہ کے ساتھ جو بھی تھے وہ حق پر ہیں. جنہوں نے ان کا کی مخالفت کی یا بعد میں صلح ہو گئی وہ اپنا معاملہ، مگر جب یعنی اختلاف کرتے ہوئے مارے گئے تو وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتے. وہ باغی ہے کیونکہ خلیفہ وقت کے خلاف انہوں نے قیام کیا. خلافت راشدہ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک جی. تو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں وہ بیچ میں ایک بات رہ گئی تھی، میں نے کہا اس کو شامل کر دوں. وہ جو الفاظ ہم نہیں بیان کرنا چاہ رہے تھے اور پوسٹوں میں چل رہے ہیں حضرت مالک اشتر کے حوالے سے، مسند علی بن جعد کے حوالے سے امام بخاری کے شیخ کا، تو میں کہتا ہوں کہ اس کا رد اسی روایت کے اندر، میں ابھی سند نہیں کر رہا، اس کی بحث نہیں کر رہا، باقی روایتوں کے اندر نہیں جا رہا. دیکھیں اس روایت کے اندر اتنا موجود ہے کہ کنانہ جو آپ کا غلام تھا حضرت سیدہ صفیہ کا، وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ سواری کو تیار کیا تاکہ حضرت عثمان غنی کے پاس میں سیدہ پاک کو لے کر جاؤں. فلقیہ الاشتر، تو اسی راستے میں دوران میں جو ہے وہ مالک اشتر مجھے مل گئے. فضرب وجہ بغلتیہا، تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی سواری کے منہ پر مارا، جو بھی ہنٹر تھا یا آپ کے ہاتھ میں جو چیز تھی، حتیٰ مالت، حتیٰ کہ وہ سواری ڈول گئی. فقالت ردونی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے واپس لے چلو. اور پھر اس کے بعد آگے وہ جملہ ہے جو مناسب نہیں ہے. لیکن اس کے بعد روایت یہیں ختم نہیں ہو رہی ہے. مسند ابی الجعد پڑھ رہا ہوں میں، اس سے آگے نہیں جا رہا. کہتے ہیں قالا فودعت خشبا بین منزلھا و بین منزل عثمان، ہم واپس گھر پہنچ گئے اور اس کے بعد دونوں گھروں کے درمیان ایک لکڑی رکھ دی گئی. ینقلوا علیہ الطعام والشراب، تو پھر وہاں سے تھوڑا بہت کھانا آپ کو پہنچا دیا جاتا تھا. میں کہتا ہوں ابھی ٹیکنیکل ویسے اپنی جگہ، چونکہ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، اس روایت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ روایت کے پہلے حصے میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے سیدہ کے لیے سواری کو تیار کیا تاکہ ہودج میں بٹھا کر آپ کو وہاں لے کر جاؤں، اور روایت کے آخری حصے میں کہا جا رہا ہے کہ سیدہ صفیہ اور حضرت عثمان کے گھر کے درمیان لکڑی رکھ دی گئی. اب مجھے بتائیں کہ جتنا قریب گھر تھا اس کے لیے سواری کہاں سے تیار کرنے کی ضرورت پڑ گئی آپ کو؟ تو اتنا قریب گھر ہے کہ لکڑی کے ذریعے کھانا وہاں ٹرانسفر ہو سکتا ہے، تو یہ سواری کس طرح تیار کی گئی آپ؟ برابر میں اگر گیٹ ہوگا تو آپ کیا وہاں پر سواری پہ بیٹھ کر جائیں گے یا موٹر سائیکل پر بیٹھ کے جائیں گے؟ یہ آپ نے جرح کی ہے؟ نہیں، جرح نہیں کی، میں ایک معقول بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں کہ جو یہ روایت کرنے والے ہیں نا، اس کی روایت کے اندر راویوں میں خود اختلاف ہے کہ وہ لفظ استعمال نہیں کرتے جو ہم یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. وہ لفظ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کئی روایات جو ثقہ راوی ہیں، مثلا یہی روایت طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے، جلد 8 ہے، صفحہ 101 طبع علمیہ ہے. اس کے اندر مالک بن اسماعیل نہدی جب اس کو روایت کرتے ہیں اور دوسرے ثقہ راوی ان کے ساتھ ہی حسن بن موسیٰ الاشیب جب روایت کرتے ہیں، وہ سنگین لفظی بیان نہیں کرتے جو آپ بیان کر رہے ہیں. یہ طبقات ابن سعد راوی کا تفرد ہو گیا. تفرد کیا ہو گیا؟ یہ ایسا اضافہ ہے کہ خدا کی پناہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو مسند اسحاق بن راہویہ ہیں، ان کی جو انتقال ہے 238 میں امام بخاری کے مشائخ کے اندر ہے. جب وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں تو وہاں صرف اتنا لفظ ہے ردونی ردونی، وہاں پر وہ اضافہ ہی نہیں ہے جو اس کے بعد یہ ہمارے شرارتی اور شریر لوگ جو ہیں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ جو موجود ہے اس کے اندر بھی روایت موجود ہے رقم 31261 کے اندر، وہاں پر بھی صرف اتنا روایت میں اضافہ ہے ردونی لا یفدہونی ہاذا، ہاذا کے بعد کوئی اضافہ نہیں ہے. تو یہ بعض روایتوں میں آیا جن کو شرارتی لوگوں نے اٹھا کر حضرت مالک اشتر کے لیے سیدہ پاک کے حوالے سے سب کر دیا. ہاں، امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر وہ روایت لکھی ہے لیکن اس کی سند پر کلام ہو سکتا ہے اور باقی جگہ میں آخری جملہ کروں گا. یہ فتویٰ بیان کرنا ہے جامعۃ العلوم اسلامیہ کی، علامہ محمد یوسف منوری ٹاؤن کراچی پاکستان. ان سے سوال کیا گیا، یہ نیٹ پر موجود ہے، کیا مالک اشتر حضرت عثمان کے قتل میں ملوث تھے؟ جواب: مالک اشتر کا نام صراحت کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان کے قاتلین میں کہیں نہیں ملا. البتہ مالک اشتر ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے فتنے کو بھڑکایا، حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو ابھارا، ان کے معاشرے میں شریک رہے.
البتہ یہاں پر جو واضح بات ہے وہ قاتلین میں شامل نہیں تھے، مگر جو انہوں نے فتنہ بھڑکایا اس کو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ پالیسی پہ اختلاف تھا، بہت ساری پالیسیز پہ اختلاف تھا، اور فقط مالک اشتر کا نہیں تھا، باقی لوگوں کا خود مولا کائنات کا تھا۔ مولا کائنات آ کر سمجھاتے تھے، بتاتے تھے۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں میں تمہیں سمجھا کے چلا جاتا ہوں، پھر تو مروان کے کہنے پر باتیں وہ معاملات شروع کر دیتے ہو۔ وہ تو سارے اعتراضات اور اشکالات موجود ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں بہت شکر گزار ہوں دونوں حضرات کا، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، اور یہ کلیریفیکیشن عوام الناس کے آگے ہونا بہت ضروری ہے، آپ کے ذہنوں کو کھولنا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ حضرت مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اپنی رائے کو منفی نہ رکھیں بلکہ مثبت رکھیں، انہیں اللہ کا ولی مانیں اور مولا علی کا کمانڈر مانیں، معین جنتی مانیں، میں تو یہ کہتا ہوں۔ اور سب سے بڑی دلیل جو دونوں حضرات نے دی کہ وہ مومن اس لیے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔